السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں آپ کی جو تیاری ہے وہ بھی اچھی ہو گئی ہوگی۔ اچھا بیٹا، میں نے یہ 10 کے 10 ورژن آپ کو مارک کر کے تو سینڈ کر دیے تھے، لیکن میں یہ رات سوتے وقت کمنٹس پڑھتا ہوں تو کمنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے۔ اچھا، میں نے اس کو ویسے جانے دیا تھا، لیکن کمنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے کہ سر ہمیں پلیز تھوڑا سا بول کے بتا دیں، ہلکا سا سمجھا دیں، اس سے ہمیں چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو پہلے تو میں نے کہا اچھا جانے دے، لیکن جب بچوں کے کمنٹس جب میں پڑھے تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ بچے جب کہہ رہے ہیں تو پھر ہم، ظاہر ہے ٹیچر ہے ایک، اس کا ایک دل ہے، نہیں جی ہم بچے کہہ رہے ہیں تو ہم نے کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے لیے میں نے بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو بھولیں گی نہیں چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 ہے بیٹا ہمارا، اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے درست جملہ ہے۔ اچھا بیٹا، اس میں درست جملہ تو یہ ہے۔ اب ہم نا غلط جملوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ پھر بہت زیادہ آگے لمبی بات چلی جائے گی، لیکن ہر جملے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ جیسے اسلم 7ویں جماعت کا طالب علم ہے، آنا تھا اس نے ہیں لکھ دیا۔ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، لکھنا تھا چاہیں آ گیا۔ تو خیر، آپ یہ کوئی مطلب ریپیٹڈ ہیں، یہی کچھ ہیں، ہم بس ان کو فی الحال رٹ لیں گے۔ حسن جب گھر پہنچا تو اس کے والد نے پڑھنے کے لیے اخبار دیا۔ اخبار دیا ہی ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، بادل کی گھن گرج سے علی خوف زدہ ہو گیا۔ اس جملے میں اس میں صوت کیا ہوتا ہے؟ آواز، مطلب ایک ایسا لفظ جو آپ پڑھ کے آپ سنیں کہ یہ اچھا کوئی آواز ہے۔ دیکھیں جیسے گھن گرج، علی کو سن کے ایسا تو نہیں لگتا کہ آواز ہے، بادل کو سن کے ایسا تو نہیں لگتا آواز ہے، خوفزدہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو گھن گرج، ٹک ٹک ٹک، تو یہ اس طرح کی جو کائیں کائیں یہ آوازیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا اسم جس لفظ کو آپ سن کے آپ کو لگے کہ کوئی آواز ہے تو وہ اس میں صوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 ہے، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ یہ ہم جب بولتے ہیں جب ہمیں کوئی بغیر محنت کی کوئی چیز مل جائے، مطلب ہم کوئی بہت زیادہ محنت نہ کی ہو اور ہمارے کوئی اچھی چیز ہاتھ لگ جائے، تو اس موقع پر یہ مثل بولی جاتی ہے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، محنت کے بغیر اتفاقیہ کچھ مل جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، آب حیات۔ یہ تلمیح سن کر ذہن میں جو نام آتا ہے، اچھا بیٹا آب حیات نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آب حیات پی لے تو اسے موت نہیں آتی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو آب حیات سن کر ہمیں کس کا آتا ہے؟ خضر علیہ السلام کا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، عام بول چال کے اعتبار سے درست جملہ ہے۔ اچھا بیٹا اگین میں کہوں گا کہ ہم غلط پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ پھر بہت سے مسئلے، اب دیکھیں ماہ رمضان کے مہینے، اب ماہ اور مہینے، اب یہ دونوں نہیں ہو سکتے، ایک ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو یا ماہ رمضان کہو یا رمضان کے مہینے کہو، تو یہ غلط ہے۔ مطلب وہ یوم دفاع کے دن سکول نہیں گیا، یوم اور دن ایک ہی بات ہے، مطلب ہر ایک میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، ماشاءاللہ آپ بھی بہت ذہین ہیں، تو یہ آپ ہیں، الحمدللہ آپ ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ کے مارکس اس بار A+ مارکس آئیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کے ٹیچر، پیرنٹس اور میں خوش ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارا درست جملہ ہو گیا۔ یہ جی ہمارا پہلے پیپر کا جو فرسٹ MCQs ہے وہ ہو گئے۔ اب نیکسٹ ورژن ہے ہمارا اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں پھر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، حسن جب گھر پہنچا تو والد نے پڑھنے کے لیے اسے کیا دیا؟ اخبار دیا۔ بادل کی گھن گرج، تو اس جملے میں اس میں صوت کیا ہے؟ گھن گرج۔ سانچ کو آنچ نہیں، اچھا یہ سانچ کو آنچ کا مطلب ہے سچے آدمی کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سانچ کو آنچ نہیں، سچے آدمی، سانچ سے سچے سے یاد رکھیے گا، سانچ کو آنچ نہیں، سچے آدمی کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور
عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یہ علامہ اقبال کا شعر کا مصرع ہے۔ خیر ہم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق اس میں مصرے میں تلمی کیا ہے؟ آتش نمرود۔ اچھا بیٹا دیکھیں، آتش نمرود جب آپ لفظ سنتے ہیں تو وہ ایک سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ جاتا ہے کہ اچھا جو نمرود نے آگ جلائی تھی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، تو آتش نمرود یہ ایک تلمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس، عام بول چال والے الفاظ کے درست کون سا؟ جی کالی سیاہی۔ اب دیکھیں کالی اور سیاہ دونوں ایک ہیں تو یہ غلط ہوا، تو مطلب ان میں جو ہمارے پاس صحیح ہے نا، پولیس نے مجرم کے خلاف کارروائی کی، باقی غلط ہیں۔ آپ بس یہ یاد رکھیں، یہ پولیس والا کافی ریپیٹ ہوا ہے، تو پولیس نے مجرم کے خلاف کارروائی کی، یہ ٹھیک ہے۔ اسما، اچھا میں نا آپ کو اس کے بارے میں آپ کو ایک بات، آپ بس صحیح رٹ لو، آپ کو نا باقی بھی یہی لگے گا کہ نہیں اس میں تو تم ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے، ٹھیک تو لکھا ہوا ہے، الفاظ کی درستگی کریں، ٹھیک لکھا ہوا ہے، ان میں کوئی ایشو نہیں، اس لیے آپ کو لگے گا کیونکہ شاید آپ نے چیز وہ نہ پڑھی ہو، مطلب ان میں کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے، مطلب کالی اور سیاہی دونوں برا ایک لفظ ہوتے، ایک آئے گا، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، یہ ایک محاورہ ہے تو مچھر نہیں آ سکتا، الفاظ کی درستگی کریں، مطلب ہر ایک میں نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، تو آپ نے بس فی الحال جو درست جملہ ہے اس کو یاد رکھ لینا کہ پولیس والا ٹھیک آنسر ہے۔ اسماء اور ضمیر کی تذکیر و تانیث، پھر دیکھیں وہ حسن جب گھر آیا، بھئی یہ حسن بہت زیادہ آ رہا ہے، اور اخبار پڑھنے کے لیے اخبار دیا، تو پتہ نہیں کون سے زمانے میں، ہم تو بھائی سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، میسیج دیکھتے ہیں، تو خیر اس کو اخبار دیا، بس یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس میں صوت کے استعمال ہونے والے جملہ، اچھا اب دیکھیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کل ہسپتال گیا، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں اس طرح کی بات ہو، جس لفظ کو سن کے لگے کہ یہ آواز ہے، ڈر سے میرا دل دھک دھک کر رہا ہے، جیسے پیپر آنے سے پہلے نہیں آپ کا دل دھک دھک انشاءاللہ کل تو نہیں کرے گا، آپ کی تیاری الحمدللہ، تو دھک دھک ایک آواز ہے، لفظ ایسا ہے جس کو سن کے لگتا ہے کہ یہ کوئی آواز ہے، تو یہ ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، جس شخص کو جلدی سے غصہ آ جائے اور جلدی اتر جائے، اس کو کہتے ہیں باسی کڑی میں ابال آنا، باسی کڑی میں ابال آیا، اس کا مطلب بے وقت غصہ آ گیا فوراً ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کا ہوتا ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ مل کے سیر کریں کوہ طور کی، تو بیٹا یہ کوہ طور جو ہے نا یہ تلمی ہے، کوہ طور کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو وہ کوہ طور، اور تلمی کہتے بھی ایک ایسے لفظ کو ہیں جس کو سن کے آپ کا ایک قصہ مائنڈ میں آ جائے، ٹھیک ہے، کوہ طور۔ تو عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ، اچھا ان میں درست جو ہے نا یہ تلفظ کی ادائی درست ہونی چاہیے، بس یہ آپ یاد رکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہیں، تلفظ کی ادائی یہ ٹھیک ہے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں، آپ نے باقیوں پہ نہیں ڈالنی نظر، آپ کہیں گے لکھا تو صحیح ہوا ہے، بھائی آپ نے شاید وہ نہیں دیکھے ہوں گے، یہ دکان دو کان نہیں ہوتا، دکان ہوتا ہے، مجھے اسلم کی بات پر حیرانی ہوئی، اس طرح مطلب کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایشو ہے، تو جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ تلفظ کی ادائی درست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی تذکیر و تانیث کے اصولوں کے مطابق درست بیان ہے، تمام دنوں کے نام مونس لیکن جمعہ مذکر نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، نہیں یہ بھی نہیں ہے، تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں لیکن گنگا مؤنث ہے، میں وہ گنگا نہا آئی، تو یہ واقعی یہ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ گنگا سے یاد رکھنا کہ گنگا ٹھیک ہے بھائی۔ اس میں صوت کے حوالے سے آواز ہمیں ٹک 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 یہ لفظ سن کے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں صوت ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، اچھا چاہے یوسف وہ کنواں، چاہے یوسف ہے کنویں کس سے صدا آ رہی ہے، تو چاہے یوسف وہ یوسف کا کنواں، تو اس سے سن کے ہمارے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ اچھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو ایسی چیز کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تلمی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے، عام بول چال کے اعتبار سے درست جملہ ہے، ماہ رمضان کے مہینے ماشاء اللہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے۔ جی اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، اسماء اور ضمائر کے مطابق درست جملہ ہے، بادشاہ کا دربار بہت بڑا تھی، یہ بھائی بڑا تھی
وہ یہاں کب سے آئے ہوا ہے نہیں، کمرہ بہت گندا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، مطلب باقیوں میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے، وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو اگنور کر کے چلیں، آگے چلیں۔ بادل کی گھن گھر سے علی خوف زدہ ہو گیا، گھن گھر ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بات کو بلا وجہ بڑھا رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی بلا وجہ رائی کا پہاڑ کیوں بنا رہے ہو؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ مل کے سیر کریں کوہ طور کی۔ تو کوہ طور، ٹھیک ہے، اس میں تلمی کوہ طور عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے۔ کہاں گیا بھئی؟ پولیس نے مجرم کے خلاف کارروائی کی۔ ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسماء اور زمار کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ وہ دیکھیں حسن آ رہا ہے، دیوار پر لگی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، مطلب میں یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اس لیے جلدی لگا رہا ہوں۔ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، بغیر محنت کے تفاقیہ کچھ مل جائے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، تلمیح عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے، تلفظ کی ادائی درست۔ باقی میں اگین کہہ رہا ہوں اگنور باقیوں کو اگنور، کیونکہ اردو زبان جو ہے نا وہ آتے آتے ہی آتی ہے۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، کہاں اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، موت کہاں مر رہی تو آتے آتے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اور ابھی سن ہی کیا ہے جو بے باکیاں ہوں، ابھی سن ہی، سن کہتے ہیں عمر کو، کہ ابھی میرے محبوب کی عمر ہی کیا ہے جو بے باکیاں ہوں، انہیں آئیں گی شوخیاں آتے آتے، اور نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دے کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو آتے آتے بیٹا جب آپ آگے آگے جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو اردو زباں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، یہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، اخبار۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس، ہاں جی اس میں ایک ڈھونڈے یہ تو ہو گیا، جب کوئی شخص بلا وجہ بات کو بڑھا رہا تو رائی کا پہاڑ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود، عام اس میں جی ہاں اب اس میں دیکھیں کون سا ہے، وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر ہے، یہ ٹھیک ہے، باقی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ میرے نانے کا گھر نہیں ہوتا میرے نانا کا گھر، عمر بازار سے کھٹی نہیں بلکہ کھٹا دہی لایا، حادثے کا سن کر عظما حق کی بکی نہیں ہوتا ہکا بکا رہ گئی، مطلب لفظ ہکا بکا ہے، چاہے پیچھے مونس ہو لفظ تو نہیں بدلے گا نا، تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اسماء کی تذکیر و تانیث، پھر پرستان کی شہزادی کا محل وسیع تھی نہیں وسیع تھا، میدان میں بکریاں گھاس چر رہی تھے، یہ کیا ہوا بھائی؟ سال میں کئی موسم آتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو دسمبر اور جنوری میں شدید سردی پڑتی، یہ ٹھیک ہے۔ کوا صبح سویرے گھر کی منڈیر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرتا ہے، اس میں ظرف زماں، اچھا بیٹا ظرف مکان اور زماں کہتے ہیں جس میں کوئی زمانہ وقت کی بات ہو، زماں سے یاد رکھنا کوئی وقت ہو، تو صبح سویرے ہے تو صبح سویرے اس میں زماں ہے۔ اس کے بعد بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ گیا بھائی، تفاقیہ مل گئی، چاہے یوسف سے صدا تلمی ہو گیا، اور یہاں کیا تھا؟ تلفظ کی ادائی درست ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے بھی انشاءاللہ صبح پیپر میں اسی طرح ہوں گے جیسے میں جلدی کر رہا ہوں۔ تذکیر و تانیث اصول کے مطابق درست بیان ہے، ان میں کون سا بیان درست ہے؟ گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا، بادل کی گھن گرج، اس میں صوت ہے جی گھن گرج، جس شخص کو جلدی غصہ آئے اور جلدی اتر جائے تو باسی کڑی میں ابال آ گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود، تلمیح آتش نمرود، دیکھیں ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیں جی جیسے ہی اب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے تو ختم ہو گئے۔ تو یہ بیٹا تھے 10 آپ کے ورژن، انشاءاللہ آپ کے انہی میں سے آئیں گے۔ اچھا بیٹا یہ اس کے بعد 3 ہیں جو 10 میں ریپیٹ ہو رہے تھے، یہ پیراگراف والے۔ اچھا اس میں نا مطلب 1-2 کوسچن ہوگا جو اس کے اندر ہی پڑا ہوگا، اور 1-2 ایسا آسان ہوگا جو آپ کو آتا ہوگا، مطلب سمجھ آ جائے گی۔ اب جیسے کرپشن کی بنیادی وجہ ہے،
دولت حاصل کرنے کی لالچ، مجھے اب اس میں سے کہاں سے ملا دولت کی ہوس، اب یہ اس میں پڑا تھا۔ کرپشن کی غیر معروف صورت ہے سفارش، دیکھیں اوپر یہ معروف یعنی مشہور ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ صرف یہ کرپشن نہیں ہوتی، بلکہ اگر اقربا پروری، دوست نوازی، یہ سفارش کہلاتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ہماری کرپشن ہی ہے۔ تو اس کے ہم نے کیا کیا تھا، دولت حاصل کرنے کی لالچ۔ اب دیکھیں یہ عبارت کا مناسب عنوان کیا ہوگا، اب باقی پڑھے، کرپشن کی حوصلہ افزائی تھوڑا نہ کریں گے، کرپشن کی برکات تھوڑا بتائیں گے، کرپشن سے پاکستان تھوڑا، کرپشن کی مختلف صورتیں اس میں بتائی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کرپشن ایک ناسور ہے جس سے معاشرے میں جنم پاتے ہیں، تو خطرناک اخلاقی اقدار تھوڑا نہ پائیں گے، امن تھوڑا ہوگا، مکر و فریب، بلکہ خطرناک جرائم جنم پائیں گے۔ لفظ کرپشن سے مراد لیا جاتا ہے، اچھا سماجی رویہ تو نہیں، ذہنی معذوری بھی نہیں، قلبی نفسیاتی انتشار بھی نہیں، بلکہ مالی و بد اخلاقی و بدعنوانی۔ اب یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں یاد ہی یہی کرنا، یاد کر لو، رٹا لگا لو کہ دولت حاصل کرنے کی لالچ ہے، وہاں سفارش ہے، کرپشن کی مختلف شکل ہے، خطرناک جرائم ہے، اور مالی اخلاقی بدعنوانی ہے۔ دوسرا پھر یہ ہمیں ایک دو ادھر سے ہی مل جائیں گے اور کچھ ویسے یاد کر لو۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، انسانی زندگی سوری ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کوشچن تھا ہمارے پاس کہ ایم سی کیوز لگائیں۔ انسانی زندگی میں ناتوانی کا آغاز ہوتا ہے، شروع سے ہی ہو جاتا ہے، شروع کو کہتے ہیں اوائل، اول سے ہی، شروع سے ہی۔ اب بیٹا تھوڑا سا میں سلو ہو رہا ہوں، تو میرا اصل میں بس ہوئی پڑی ہے، یہ میں تقریباً 12:15 بجے رات کے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ صبح اس کو بیٹھ کے ضرور دیکھیں گے، تو اس لیے تو بیٹا ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے۔ انسان کو پہلے کی ناتوانی میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کا رشتہ کہا جاتا ہے، ماں اور باپ دونوں کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی چیزیں بیٹا یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی، اس میں ہیں، اور کچھ ویسے بھی اب آپ کر رہے ہیں تو یاد رہے گا ہی۔ والدین اپنی اولاد کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، یہ لکھا بھی ہوا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد لاسٹ ہے جی، اس کا جو موضوع ہے نا، اس پیراگراف کا موضوع بن سکتا ہے اولاد کی تربیت۔ یہ بیٹا میں وہ لگا رہا ہوں جو ہمارے پاس کیز میں ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی یہی یاد کرنے۔ یہ جی لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے ایم سی کیوز کا، رموز اوقاف کا آغاز کیا، یہ اہل عرب نے اس کا آغاز کیا، یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ رموز اوقاف سے مراد علامتیں ہیں کون سی جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کرے، یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ عبارت کا مفہوم بدل سکتا ہے، بھائی یہ ہاں یہ لکھا ہو، ان کے نہ ہونے سے عبارت کے خلط ملط ہونے، خلط مطلب بدلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور یہ رموز اوقاف ہوتا بھی ہے۔ رموز اوقاف دیکھیں، اس کی ہم اگزامپل دیا کرتے ہیں کلاس میں۔ اب دیکھو اگر ہم کہیں اٹھو، بیٹھو مت، اب اٹھو کے آگے اگر آپ کوما لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہے اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اٹھو کوما بیٹھو مت، اس کا مطلب ہے کہ اٹھ جاؤ مت بیٹھو۔ اور میں اگر اس طرح کر دوں کہ اٹھو مت بیٹھو، یعنی اٹھو مت کے بعد کوما لگا دوں تو اس کا الٹ ہو جائے گا۔ یعنی رموز و کاف، یہ جو قومیں اور یہ جو ہم واوین قومیں لگاتے ہیں، یہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کے لفظ کا معنی الٹ ہو سکتا ہے۔ خیر ہم یہ کون سا گرامر پڑھ رہے ہیں، ہم تو معنی کبھی جب پیپروں کے بعد موقع ملا تو یہ چیزیں سیکھ لیں گے، ابھی تو ہم ایم سی کیوز۔ سوال نمبر 9 ہے، رموز اوقاف کے فوائد ہیں، جو کیا فائدہ ہیں، ان کے استعمال سے وقت بچتا ہے؟ نہیں جی، وقت تو لگتا ہے، ہمارا عبارت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ کہیں لکھا بھی ہوا ہے، دیکھیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ واوین کی علامت کام، کام اور صرف کام، تو یہ کوما کوما یہ ہونا چاہیے، یہ والا ٹھیک ہے، تو قائد اعظم والا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، مطلب ان میں واوین نہیں لگتی۔ یہ لیں جی، یہ دوسرا ریپیٹ ہو گیا، یہ 3 ہی تھے اس کے، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، بیٹا انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا۔ اس کے بعد سبجیکٹیو ہے، سبجیکٹیو بیٹا جو سبجیکٹیو والا ہے نا، آپ نے یہ تشریح میں اس میں سے کوئی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ چھوڑیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، 15 نمبر کی ہیں، اس چیز میں رسک نہ لیں، یہ 15 نمبر کے ہیں، دیکھیں اس کو رٹ لیں کسی بھی طریقے سے، اور کچھ اس کو خود لکھنا ہے آپ نے،
نہ آئے پھر بھی لکھنا ہے، لکھنا ضرور ہے، اور نیٹ کر کے، نیٹ اینڈ کلین مارکر یوز کر کے یہ تو 4 15 کی 15 کر لو، اور پھر اس کے بعد یہ 4 مضمون ہیں، ان میں سے ایک آئے گا، آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے بیٹا، سارے کرنے ہیں، کوشش کریں سارے کریں۔ تو اس میں اس طرح ہے کہ پھر آپ شجر کاری والے کم آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر آپ کا آ تو سکتا ہے تو کوشش کریں ان کو۔ اگر آپ کو یہ تیار نہیں بھی ہو رہے نا، تو آپ کیا کریں کہ ان کے نا ہائی لائٹ کر لیں پوائنٹ، کہ میں نے یہ چیزیں اس میں لکھنی ہے، ٹھیک؟ تو بیٹا دعا ہے اللہ کرے آپ کا پیپر بہت 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 زیادہ اچھا ہو، اور آپ مجھے دعائیں دیں، کمنٹ میں بھی دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ پیپر میں، اللہ حافظ۔